کل جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک شعر آپ کے حق میں گواہی دے۔ دین کو پھیلائیں، بیان کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ راضی کر کے دنیا بناؤ تو تمہاری جنت کا ذریعہ ہے۔ ساتھ میں وعدہ فرمایا کرتے تھے، یا اللہ بڑے بڑے کام تو، بڑی بڑی نیکیاں تو پیسے سے ہوتی ہیں، کسی کو آزاد کرنا، کسی کا علاج کرانا، کسی کی شادی کرانا، کسی کو گھر بنا کے دینا، تو یا اللہ مجھے رزق دے تاکہ میں تجھے راضی کرنے میں خرچ کروں، مجھے رزق دے میں تجھے راضی کرنے میں خرچ کروں۔ لیکن یہ پیچھے دو غلط ذہن بنے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، اس نے دنیا کو آگ لگا دی ہے، آگ لگا دی ہے۔ ایک آدمی اپنی اچھی گاڑی بنانے کے لیے اور اپنا اچھا گھر بنانے کے لیے ہزاروں بچوں کو نشے پہ لگا دیتا، ان کی زندگیاں تباہ کر دیتا ہے۔ یہ کبھی سکھی رہ سکتا ہے؟ اور اگر یہ 4 دن موج میلہ کر بھی لے گا تو کیا پیچھے موت نہیں؟ کیا آگے قبر نہیں؟ کیا آگے حشر نہیں؟ کیا آگے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا نہیں ہے؟ کیا یہ دنیا ایسے ہی چلے گی؟ نہیں نہیں نہیں، اس کائنات کا ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے، مالک ہے جس کا نام اللہ ہے، اس کا ایک حکمران ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک حاکم ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک شہنشاہ ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک زبردست طاقت ہے جس کا نام اللہ ہے۔ مشرق پر بھی اللہ ہے اور مغرب پر بھی اللہ ہے، اور شمال جنوب پر بھی اللہ ہے، اور آسمانوں پر بھی اللہ ہے، اور دھرتی پر بھی اللہ ہے۔ اللہ کی قسم، میرا ہاتھ کا یوں حرکت کرنے پر بھی میرے اللہ کا قبضہ ہے، میری زبان کے بول پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، میرے یہاں بیٹھنے پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، تمہارے کھچ کے آنے پر اللہ کا قبضہ ہے۔ آسمان کی چھت میرے اللہ کے قبضے میں ہے، زمین کا فرش میرے اللہ کے قبضے میں ہے، ہواؤں کے جھونکے میرے اللہ کے قبضے میں ہے، سردی کا موسم میرے اللہ کا ارادہ ہے، گرمی کی تپش میرے اللہ کا ارادہ ہے، بادلوں سے پانی کا گرنا میرے اللہ کا ارادہ ہے، برف کا گرنا میرے اللہ کی بادشاہی ہے، اور طوفانوں کا آنا، بجلیوں کا چمکنا، بادلوں کی گرج، موسموں کا تبدیل ہونا، درختوں کے پھلوں کے ذائقوں میں خوشبو، پھلوں میں مٹھاس، پھلوں کے اوپر کور، چھلکے، ان کے رنگ، ان کے ذائقے، اور تھنوں کے اندر دودھ، اور ہرن کے نافے میں مشک، اور سانپ کے منہ میں زہر، اور مکھی کے منہ میں شہد، یہ سب میرے اللہ کا ارادہ ہے۔ آزاد ہیں؟ موت سے لڑ کے دکھاؤ، آزاد ہو، جوانی کو روک کے دکھاؤ، آزاد ہو، بیماری کو روک کے دکھاؤ، آزاد ہو، غم کو روک کے دکھاؤ۔ کم لوگ شراب میں ڈوبتے ہیں کہ اندر کی ویرانیاں ان کو نشوں میں لے جاتی ہیں، ان ویرانیوں کو شراب سے دور کرتے ہیں۔ ارے اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو۔ میرے اللہ کا اعلان ہے، نہیں، پیسے سے اطمینان نہیں ملتا۔ ایک ذہن یہ کہ ہم اپنی مرضی پر چلیں گے تو ہمیں سکون ملے گا۔ اللہ کی قسم، جتنا اپنی مرضی پر چلو گے اتنا تباہ ہوتے جاؤ۔ میرے اللہ کا اعلان، اللہ 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 اللہ۔ سائرن بجتا ہے تو ہر آدمی کے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہوا؟ سائرن ہے۔ تو یہ عربی میں اعلیٰ ایک سائرن ہے، جیسے سائرن کی آواز آتی ہے تو ایک دم کیا ہوا؟ اللہ 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 اللہ، سائرن بج رہا ہے، سنو 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 سنو۔ عجب بات، اللہ برمنگم والوں سنو، اللہ نوجوانوں سنو، اللہ ساری دنیا میں بسنے والوں، چاہے اللہ کو مانتے ہو چاہے نہیں مانتے ہو، سنو کیا؟ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی، ورنہ ایسے سلگتے رہو گے، سسکتے رہو گے، تڑپتے رہو گے۔ اللہ کو پاؤ گے تو سب کچھ پاؤ گے، اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا، اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق باہر سے نہیں، اندر سے ہے۔ اندر دل دریا سمندروں ڈوگے، کون دلاں دیاں جانے ہو، چے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ اور ہمارا رب کہتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون۔ ارے اندر دیکھ، باہر نہ دیکھ، اندر دیکھ، اندر جھونک، تو سب کچھ تیرے اندر پڑا ہے، باہر نہیں ہے، اندر ہے۔ ادھر اللہ کو بسا، پھر سولیوں پہ چڑھ کے مسکرائے گا، پیٹ پہ پتھر باندھ کے تم ہنسو گے، کانٹوں کی سیج پر تمہیں نیند آئے گی، آگ کے انگاروں پر تم پھولوں کے مزے محسوس کرو گے، سوکھی روٹی میں تمہیں اللہ تعالیٰ پراٹھے کے مزے نصیب فرمائے گا۔ اللہ کو تو پاؤ، اللہ کو تو پاؤ۔ یہی تو حسین نے کربلا میں کر کے دکھایا کہ ایک طرف اللہ مل رہا تھا تو اس کے لیے سر کٹنا ہے، تیار، بچے ذبح ہوں گے، تیار، خاندان اجڑ جائے گا، تیار، کہ اللہ مل رہا ہے۔ اللہ ملا تو سستا سودا۔ جب اسماعیل علیہ السلام سے کہا نا ابراہیم علیہ السلام نے کہ بیٹا تیرے ذبح ہونے کا حکم ہو چکا ہے، کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جلدی کرو، یا ابا تفعل، ابا جلدی کرو۔ تو ابراہیم سمجھے کہ شاید یہ پتہ نہیں چلا اس کہ بیٹا تمہیں خبر ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں خبر ہے، بڑا اچھا سودا ہے، آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا، اللہ آپ سے زیادہ بہتر ہے۔ دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ پھر معصوم بچوں کو خیال، ہاں
मेरी मां को जरूर तकलीफ हो, तो अपना कुर्ता उतारा और अपने बाप को दिया कि ये कुर्ता आपने मेरी अम्मा को देना है, जब मुझे कभी याद करेगी तो मेरा कुर्ता देख लिया करेगी, तसल्ली हो जाएगी, और आपने अपने कुर्ते में मुझे कफन देके इधर ही दफन कर देना है, उधर नहीं ले जाना वो मक्के की तरफ कि मेरी मां को वहां तकलीफ होगी, मेरा कटा सर देखकर बगैर सर के पूरा धड़ वो उसको तकलीफ हो। ऐसे इत्मीनान से चुके। और ज़बा होने वाला भी ऐसी बातें करता है, बाबा मेरे हाथ भी बांध दे, मेरे पांव भी बांध दे, कि मुमकिन है जब तू छुरी चलाए और मेरा हाथ पांव हिले तो तुझे लग के तुम्हें तकलीफ ना हो जाए। पैसे में चैन होता, जिंदगी में चैन होता नहीं, अल्लाह को पाने में चैन है, और उधर वो भी अल्लाह को ढूंढ रहा है। अरे मेरे भाइयों, 60 बरस की दुआ के बाद बेटा मिला, 60 बरस दुआ मांगी, औलाद दे दे, औलाद दे दे, औलाद। 60 साल के बाद औलाद, 84 साल की उम्र में, 80 से 84 बरस की उम्र में के दरमियान बचा हुआ है। जब वो 5 से 10 साल का हुआ है और इब्राहिम 90 क्रॉस कर गए, 90 का बैरियर क्रॉस कर गए, जब मुर्गी को ज़बह करते भी हाथ कांपे। 90 बरस 92 साल का बुढ़ा तो मुर्गी नहीं ज़बह कर सकता, तो उसको कहा जा रहा बच्चा ज़बह कर। मीना के पहाड़ सख्त तारी है, हवाएं थम चुकी है, सूरज मदहोश हो रहा है, आसमान के फरिश्ते टिकटिकी बांध रहे हैं और उनके सांस अटक रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या ये बूढ़ा कर जाएगा, क्या ये अपने बच्चे पर छुरी चला जाएगा। बांध रहे हैं हाथ और पांव। अबे बच्चे ने कहा था मुझे उल्टा लिटाना, सीधा ना लिटाना, कहीं तेरी नजर पड़े मेरे चेहरे पर और तो रुक जाए। नहीं नहीं नहीं, सीधा उल्टा। तल्लहु लिल जमीन, इस्माइल की वसीयत को कुरान ने बयान किया। माथा उनके घुटने को उनकी कमर पर रखा और ऐसे सर के बाल पकड़े, एक हाथ में छुरी, एक हाथ में सर के बाल, और यूं आसमान को देखा, यूं थोड़ा सा ऊपर उठाया ताकि नीचे से छुरी चलाए। वो छुरी चला के मुतमईन है, वो छुरी चलवा के मुतमईन है। पता चला कि मेरी सोच गलत है, किसी और तरफ सुकून है, जहां मैं ढूंढ रहा हूं वहां नहीं है। अपनी मर्जी पूरी करने में नहीं है, अल्लाह की मर्जी पूरी करने में है। यूं पकड़ा, अपना रखा, यूं देख, आसमान को देखना था कि फरिश्तों की चीखें निकल, कहे अल्लाह है काश वो मीना के पहाड़ होते जहां ये किस्सा हुआ तो हाजियों की वजह से उन्हें तोड़ना पड़ा। अल्लाह क्या तू मुझसे नाराज हो गया? तू ये समझता है कि इस्माइल की मोहब्बत मेरे दिल तुझसे ज्यादा होगी? नहीं नहीं, मेरे अंदर तू ही तू है, तेरे सिवा कोई नहीं है। अगर कोई मेरा तूने इम्तिहान लेना है, मैं हाजिर। एक इस्माइल किया, लाखों कुर्बान हो सकते, छुरी चला। अगर मेरा रब सिर्फ देख ही रहा था कि खलील कहां तक जाता है, यारी निभती है कि दरमियान में टूटती है। अरे तुमसे बच्चों पे छुरियां नहीं चलवा रहा, तुमसे कह रहा गलत काम छोड़ दो, वो तुम्हारी हलाकत और बर्बादी का जरिया है। या मौत से टक्कर लेके दिखा दो, या कब्र के गड्ढे में जाने से इनकार कर दो, या मौत के बाद खड़े होने से इनकार कर दो, या मेरे रब की जहन्नम को पानी से बुझा दो, मेरे अल्लाह की जन्नत को आग लगा दो और कह दो कोई अल्लाह नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, जाओ जो मर्जी करो। इधर सब कुछ मानते हो, इधर उसी से बगावत करते हो। ये क्या इस्लाम है? ये क्या जिंदगी है? ए अल्लाह, नाराज हो गया है कि मेरे दिल में इस्माइल तुझसे ज्यादा नहीं, मेरे रब इधर तू ही तू, तेरे सिवा कोई नहीं है, तू ही है। और अगर नाराज नहीं कोई मेरा पेपर ले रहा है तो मैं हाजिर हूं, ये ले। अल्लाह अकबर। जो छुरी चलाई, सातों आसमान के फरिश्तों की चीखें निकल। 2 दफा आसमान के फरिश्ते हुए, 2 दफा सातों आसमान के फरिश्ते, एक यहां इब्राहिम और इस्माइल के इस किस्से पर, और फिर 4000 साल के बाद जब मेरे नबी को ताइफ में पत्थर पड़े। जिसके वजूद की कसमें खाता है अमरुक, जिसके चेहरे की कसमें खाता है वो दुहा, जिसकी जुल्फों की कसमें खाता है वल्लैल इज़ा सजा, जिसके मुंह से निकले बोल की कसमें खाता है वकील ही, तेरे बोल की कसम, जिसके शहर की कसम खाता है वहादल बलदिल अमीन, जिसकी सफाई पेश करते हुए कसमें खाता है वन नज्म इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम वमा हवा, जिसकी रिसालत पर कसमें खाता है यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, जिसके अखलाक पे कसमें खाता है नून वल कलम वमा यस्सुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिक बिमजनून व इन्न लक लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, जिसकी सफाई पेश करने के लिए खुद आगे बढ़ता है, नबी को मौका नहीं देता, खुद आगे बढ़ता है, खुद आगे। उन्होंने कहा
इन्ना लतारकू आलिहतना लिशाइर मजनून। तो कबल इसके कि मेरे नबी जवाब देते, अल्लाह जवाब देने के लिए आ गया, फला उक़सिमु बिमा तुबसिरून व मा ला तुबसिरून इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम वमा हुवा बिक़ौलि शाइर क़लीलन मा तु'मिनून वला बिक़ौलि काहिन क़लीलन मा तज़क्करून। कहने वालों ने कहा जादूगर, कहने वालों ने कहा शाइर, साहिर। मेरे रब ने खुद जवाब देना, शाइर है, ना साहिर है, ना जादूगर है, मेरा हबीब है, मेरा रसूल है। एक तरफ ये मकाम है, एक तरफ ये मकाम है कि सारी कायनात से कहता है मुझे राजी करो, और खुद कहता है वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरदा। ऐ मेरे महबूब, दुनिया मुझे राजी करने के पीछे है, मैं तुझे राजी करने के पीछे हूं, मैंने तुझे राजी करना। एक तरफ इतना बड़ा मकाम बताया जा रहा है, फकान वन्नज्म इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुवा बिल उफ़ुक़िल अअला थुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फ़ुआदु मा रअा अफ़तुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इन्द सिदरतिल मुंतहा इन्दहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। एक तरफ ये क़ाब क़ौसैन के मकाम बताए जा रहे हैं, एक तरफ असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामन महमूदा, मक़ाम महमूद बताया जा रहा है। एक तरफ या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, लाड से आपकी चादर का जिक्र किया जा रहा है। एक तरफ या अय्युहल मुद्दस्सिर, प्यार और मोहब्बत में आपके कंबल का जिक्र किया जा रहा है। एक तरफ आपकी रातों का जिक्र कर रहा है, इन्न नाशिअतल लैल हिय अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला व मिनल लैल फस्जुद लहू वसब्बिहु लैलन तवीला। कहीं मेरे नबी के दिन का जिक्र करता है, इन्न लका फिन नहारी सबहन तवीला। कभी मेरे हबीब की रहमतुल लिल आलमीन का जिक्र करता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कभी कुल कायनात के नबी होने की बात करता है, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा। कभी आपके सहाबा का जिक्र करता है, वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन मिन अल्लाह व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथर सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौरात व मसलुहुम फ़िल इंजील। कहीं आपके सहाबा आपके गुलामों की जन्नत की बशारत देता है, वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, मेरा वादा है मेरे हबीब तेरा कोई सहाबी जहन्नम में नहीं जाएगा, सब जन्नती हैं। किसी नबी को यह बशारत नहीं मिली सिवाय मेरे महबूब के कि जो आपकी सोहबत में एक पल भी बैठ गया जन्नत उसके लिए वाजिब हो गई। मेरे नबी मस्जिद में दाखिल हुए, आपके दाएं तरफ अबू बकर थे, बाएं तरफ उमर थे, सामने लोग थे, और लोगों ने आपको देखा तो आपने दोनों के हाथ पकड़ ली, इधर अबू बकर का इधर उमर का, फिर कहा मुझे देख रहे हो? साहबा नहीं देखा, कहा नुहशरु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन हम तीनों ऐसे उठाए जाएंगे कि मेरे दाएं तरफ अबू बकर होगा और बाएं तरफ उमर होगा। आपने कहा मैदान महशर में चलूंगा बुर्राक पे सवार होकर, और बिलाल हबशी मेरे आगे सुर्ख ऊंटनी पे सवार होकर चलेगा। अली हाथ पकड़ा, सीने के करीब किया, अली तो खुश है, जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने होगा, ठीक है, राजी हो? हज़रत अली रोने लगे, या रसूल अल्लाह मैं राजी हूं। उस्मान, जन्नत में हर नबी का एक साथी मेरा साथी उस्मान है। तलहा जुबैर, जन्नत में हर नबी का एक खादिम मेरे दो खादिम, एक तलहा एक जुबैर। ऐसी बशारतें कोई नबी नहीं दे गया, ऐसे तस्करे किसी नबी के साथियों के गुलामों के नहीं हुए। सुलह हुदैबिया में बैत करने वालों के लिए ऐसा ऐलान, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, ऐ मेरे हबीब जिन्होंने हुदैबिया में तेरे हाथों में हाथ दिया, मैं इनसे राजी हो गया। न तौरात की कसम उठाई, न ज़बूर की, न इंजील की, कुरान की कसम उठाई। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद, क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद। आपकी आंखों का जिक्र, ला तमुद्दन्न ऐनैक, आपके चेहरे का जिक्र, फवल्लि वजहक शत्रुल मस्जिदिल हराम। आपकी जबान का जिक्र, ला तुहर्रिक बिही लिसानक। आपके हाथ का जिक्र, ला तजअल यदक मग़लूला। आपकी गर्दन का जिक्र, इला उनुक़िक। आपके सीने मुबारक का जिक्र, अलम नशरह लक सदरक। आपकी कमर का जिक्र, अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक। आपके दिल का जिक्र, अला क़ल्बिक। पूरे वजूद को मेरा रब अलग जिक्र करता है। आपके अंदर के गम का जिक्र, फला तज़हब नफ्सुक अलैहिम हसरात। आपके अंदर की कुहन का जिक्र, लअल्लक बाख़िउन नफ्सक अला आसारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा। अंदर की कैफियत, बाहर के आज़ाओ जवारे को मेरे रब ने अलग अलग करके फिर जमा करके ज़ात मोहम्मद को बनाकर फिर उसकी कसम उठाई, लअम्रुक, तेरी जान की कसम, तेरी जिंदगी की कसम। किसी नबी की कसम नहीं उठाई, अपने हबीब की कसम उठाई, आपकी जिंदगी की कसम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा
بعبده لیلا، زمین سے اٹھا کر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پہلے پہ آدم ملے، دوسرے پہ یحییٰ، زکریا، عیسیٰ ملے، تیسرے پہ یوسف ملے، چوتھے پہ ادریس ملے، پانچویں پہ ہارون ملے، چھٹے پہ موسیٰ ملے، ساتویں پہ ابراہیم ملے، اور پھر سارے نبی پیچھے رہ گئے، اور سدرۃ المنتہا پر جبریل بھی پیچھے رہ گیا کہ یا رسول اللہ اس سے اوپر اتنا بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اور پھر اوپر میرے حبیب کو میرے اللہ نے بلایا، کیسے بلایا اللہ جانے، محبوب جانے، پھر عرش کے دروازے کھلے، پھر عرش پہ قدم، آج پہلی دفعہ کسی کا قدم پڑ رہا ہے عرش کے اوپر، وہ محمد رسول اللہ ہے۔ وہ کون ہے جسے میں نے بلایا تم نے بلایا؟ وہ کون ہے جسے اللہ نے حبیب بنایا میں نے زندگی سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے اللہ نے محمد کا نام دیا میں نے اسے دکان سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے احمد کا نام دیا میں نے اسے گھر سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے حبیب کہا، خلیل کہا، کلیم کہا، جسے میرے اللہ نے طہ کہا، یاسین کہا؟ اسے میں نے زندگی سے نکالا، جسم سے نکالا، کاروبار سے نکالا، جاب سے نکالا، معاشرت سے نکالا، اخلاق سے نکالا۔ یہ کون ہے؟ یہ ماہی ہے، یہ حاشر ہے، یہ عاقب ہے، یہ فاتح ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ طه ہے، یہ یاسین ہے، یہ مزمل ہے، یہ مدثر ہے، یہ شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، داعی اللہ ہے، سراج منیر ہے، یہ مجتبی ہے، یہ مرتضی ہے، یہ مصطفیٰ ہے، یہ ناصر ہے، منصور ہے، یہ راشد ہے، یہ رشید ہے، یہ عربی ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ ابتحی ہے، یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ جنت کی چابی کا مالک ہے، یہ اللہ کے جھنڈے کا پکڑنے والا ہے، یہ کائنات کا ہادی اور رہبر ہے۔ یہ وہ ہے جس کو پہلی کتابوں میں کہا جا رہا ہے اجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ والحق منطقہ والعفو والمعروف خلقہ والعدل سیرتہ والہدى امامہ احمد اسمہ والاسلام ملتہ۔ پتہ نہیں کہاں سے حدیث مجھے پرانی 30 سال پرانی پڑھی ہوئی یاد آ گئی۔ یہ وہ ہے جسے برمنگھم والے بھلا دیں گے پر اس کا رب نہیں بھولا، وہ تو حبیب ہے، وہ تو حبیب ہے۔ یہ وہ ہے جس کا نام احمد ہوگا، جس کا دین اسلام ہوگا، ہدایت کا وہ امام ہوگا، حق اس کی زبان ہوگی، عدل اس کی عدل 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 اس کی زندگی ہوگی، اس کی زندگی ہوگی، معاف کرنا، درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوں گے، تواضع آج ہی اس کا لباس ہوگا، تواضع آج ہی اس کا لباس ہوگا۔ وہ کل کائنات کا امام ہوگا، اس کے ذریعے سے اندھوں کو روشنی ملے گی، بہروں کو کان ملیں گے، گمراہوں کو ہدایت ملے گی، جہنم میں جانے والی جنت میں جائیں گے، ٹوٹے دل آپس میں جڑیں گے، قبیلے قومیں مل کر آپس میں امت بنے گی۔ یہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن اوب بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلعر بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقنال بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سلول بن رعور بن فائل بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامر بن نتوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام۔ ہاں یہ وہ ہے جو آج امت کے گھروں سے نکل گیا، یہ وہ ہے جو دنیا سے جاتے ہوئے امت کو یاد کر رہا تھا۔ ہر کوئی اپنے بچوں کو یاد کرتا ہے۔ میرے باپ ہارٹ اٹیک میں اچانک گئے، بیٹیاں دور تھیں، ایک لاہور میں تھی، ایک فیصل آباد میں تھی، وہ کہیں وہ میری دھیاں مینوں ملاؤ، وہ میری دھیاں مینوں ملاؤ، وہ میری بیٹیاں مجھے ملاؤ۔ پر اس وقت نہ کوئی ٹیلی فون تھے ایسے، نہ کوئی ایسے وہ آپس میں کوئی رابطے تھے، تو وہ نہیں پہنچ سکی۔ میرا باپ یہی حسرت لے کے مر گیا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو نہیں دیکھا۔ یہ میرے نبی آج 12 ربیع الاول ہے اور 7 جون ہے، 633 عیسوی ہے اور 11 ہجری ہے اور پیر کا دن ہے اور 10 سے 12 کے درمیان کا ٹائم ہے، اور اشارہ ہو چکا ہے کہ آج محبوب کی ملاقات ہے۔ آپ اپنی ساری بیگمات کو بلایا اور ان کو رخصت کیا، پھر بیٹے کو بلایا، ملاقات کی، رخصت کیا، پھر علی کو بلایا اور گود میں سر رکھا، کمر پہ ہاتھ پھیرا، کچھ دعا دی، پھر رخصت کیا، پھر سب سے آخر میں حسنین کو بلایا، حسن کو ادھر لیا، حسین کو ادھر لیا، دونوں کے سر چومے اور ساتھ ہی آنسو جاری ہو گئے۔ بیویوں کو رخصت کر کے نہیں روئے، بچی کو رخصت کر کے نہیں روئے، داماد کو رخصت کر کے نہیں روئے۔ جب بچوں کو سینے سے لگایا تو آنکھوں میں آنسو کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک کو زہر میں مار دیا جائے گا اور ایک کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا جائے گا۔ ابن زیاد کے سامنے حسین کا کٹا ہوا سر آیا، اس نے منہ پہ چھڑی ماری اور کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، مرنے کے بعد بھی ایسا روشن چہرہ میں نے نہیں دیکھا۔ پھر چھڑی ماری تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو، کہنے لگے بدبخت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا، ان ہونٹوں کو میرے نبی نے چوما ہوا ہے۔ یہ سب کچھ آپ کی نظر کے سامنے آ رہا ہے، دعا نہیں کی، دعا نہیں کی۔ ایک خبر پہلے دی دیکھ رہا ہوں، ایک کتا ہے کالا چٹا میری اولاد کا خون پی رہا ہے،
جب کربلا میں لشکرام نے سامنے ہوئے اور شمر پہ امام علی مقام کی نظر پڑی تو اللہ اکبر صدق اللہ ورسول، سچ کہا اللہ اس کے رسول نے۔ تو ساتھیوں نے عرض کی کیا سچ کہا؟ فرمایا وہ دیکھو سامنے جو کھڑا ہوا ہے شمر، اس کو برس کی بیماری ہوئی تو رنگ کالا تھا تو سفید داغ لگ گئے، تو آپ نے کہا میرے حبیب نے کہا تھا ایک کالا سفید کتا میری اولاد کا خون پیے گا، وہ کھڑا ہوا ہے۔ ہاتھ تو نہیں اٹھائے کہ اللہ یہ نہ ہو، میرا بچہ ذبح نہ ہو، میرا بچہ زہر میں نہ تڑپے، زہر کا تڑپنا۔ سب کو رخصت کر دیا، جبریل آ گئے، یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتے۔ ہاں، جہاں موت پوچھ کے جائے کس ہستی کو بلایا ہے؟ چند پاؤنڈ کے پیچھے جہاں موت پوچھ کے جائے، آپ نے کہا آ جائے، اندر ہے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام پیش کرتا ہوں، میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہا ہوں، میں نے آج تک نہیں کسی کو سلام کیا۔ یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ یا رسول اللہ مجھے حکم ہے کہ آپ سے پوچھوں، آپ جانا چاہیں تو میں لے جاؤں، اور رہنا چاہوں تو میں چھوڑ کے واپس چلا جاؤں۔ طارق جمیل سے کوئی پوچھے، آپ سے کوئی پوچھے، پوچھا جا رہا ہے، موت پوچھ رہی کہ آؤں کہ نہ آؤں؟ تو آپ نے کہا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے؟ ہاں جی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کے شوق ہے۔ او میرے بھائیو بہنوں، ایسی موت مانگو اللہ سے، جب جا رہے ہیں تو اللہ خوش ہو رہا۔ ایسی موت نہ ہو جیسے بھاگا ہوا مجرم پکڑا جاتا ہے، ہتھکڑیاں لگا کے جیل میں لے جایا جا رہا ہے۔ ایسی موت مانگو اور ایسی زندگی گزارو۔ موت ہمارے لیے راحت ہے، اللہ خوش ہو رہا۔ اور جب سعد بن معاذ کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا، سعد بن معاذ بڑے صحابہ میں، میرے نبی نے فرمایا کہ آج اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے، کیونکہ وہاں تو جا رہے ہیں، یہاں سے نکلنا ہے، وہاں تو پہنچنا ہے، وہاں تو خوشی ہے، یہاں غم ہے۔ آپ نے کہا، میرے نبی نے فرمایا کہ آج میرے اللہ کا عرش سعد کے پہنچنے پر خوشی میں جھوم اٹھا ہے۔ ایسی موت مانگو کہ اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھومے، اللہ بھی خوش۔ کیا کر رہے ہو، کدھر جا رہے ہیں؟ اس دھوکے کے گھر، اس مچھر کے پر، اس مکڑی کے جالے، اس دکھوں کے گھر، اس غموں کی دنیا میں کیا ڈھونڈتے ہو؟ جاؤ اللہ کو ڈھونڈو، جاؤ اس کے حبیب کو ڈھونڈو، پھر جاؤ مزے کی زندگی یہاں گزارو، مزے کی نیند قبر میں پوری کرو، اور جنت میں ہمیشہ کی راحتوں کے مالک بن جاؤ۔ کہ یا رسول اللہ اللہ ملاقات کے شوق میں ہے تو میرے نبی فرماتے کہ میرے حسنین کا کیا ہوگا؟ میں تو دیکھ رہا ہوں ایک زہر میں تڑپتا ہے، ایک بچوں سمیت نیزے پہ چڑھا ہوا ہے۔ ویسے بھی محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخری حدوں تک پہنچنا بھی کامیابی کا صحرا گلے میں ڈالنا ہے۔ ایک نے فتح کا جھنڈا گاڑا، قیامت تک کے لیے ذلت اس کے ماتھے کا نشان بن گئی۔ ایک نے سر کٹا کے نیزے پہ چڑھایا اور قیامت تک کے لیے عزت کا صحرا گلے میں ڈال لیا۔ کیوں کہ ایک دنیا کی بازی ہارا پر اللہ کو لے کے جیت گیا، اور ایک دنیا کی بازی جیتا اور اللہ کو کھو کے ہار گیا۔ اللہ کو پالنے کے بعد کوئی ہار نہیں، اللہ کو کھو دینے کے بعد کوئی جیت نہیں۔ اللہ کو اپنا مطلب بناؤ، اللہ کو مطلب بناؤ، اللہ کو مطلب بناؤ، اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ۔ ہے جبریل واپس جاؤ اور اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گے؟ ہائے واہ یا رسول اللہ۔ ہر کوئی اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میرا اللہ؟ جاؤ اللہ سے پوچھ کے میں پھر جواب دوں گا۔ واپس گئے، جواب آیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ دوں گا میرے رب کی عزت کی قسم، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس کملی والے پر۔ اگر آپ یہ سوال نہ اٹھاتے آج میں اور تم بھی بندر خنزیر ہوتے۔ بیچ میں وہ حائل ہو گئے، ان کے آنسوں، ان کی دعائیں۔ مچھلی کھانے پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، پورے شہر کو بندر بنا دیا۔ مچھلی کھانا کون سا گناہ ہے؟ اللہ نے کہا بس ہفتے کو نہیں کھانی، کھاؤ، اتوار پیر منگل بدھ جمعہ جمعہ کھاؤ، ہفتہ نہیں۔ مگر نہیں کھائیں گے، کھایا، اللہ نے بندر بنا دیا۔ شراب پینا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، اور بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔
اور نشے کی چیزیں بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا اللہ کو پتا ہے۔ کہا کوئی نشانی بتا دیں، کوئی نشانی بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے۔ یہ تو اس کی دعائیں ہیں، بیچ میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بندر بنایا، کسی کو خنزیر بنایا، کسی کو زمین میں دسایا، کسی کو پانیوں میں بہایا، کسی کو ہواؤں سے اڑایا، کسی پر آگ کو برسایا، کسی پر بجلیوں کی چمک کو سے ان کو راکھ کیا۔ کب میرے رب نے کیا کچھ نہیں کیا؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ کیا کچھ نہیں ہوا ہمارے ساتھ، وہ کچھ کم نہیں ہوا کہ وہ کملی والے کی دعائیں ہیں، دعائیں ہیں، دعائیں ہیں، رونا دھونا ہے، امتی امتی۔ اچھا چلو یہ تو دنیا ہو گئی، آپ نے یاد رکھا میدان معاشر میں میرے نبی نے فرمایا جب جہنم کو لایا جائے گا اور ایک چیخ مارے گی، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، سب بھول جائیں گے۔ ہر ایک کی زبان کے آپ نے مشہور لفظ سنا ہوگا نفسی نفسی۔ جب جہنم آئے گی تو چیخ مارے گی، وہ کئی بلین فرشتے اس کو پکڑ کے لا رہے ہوں اور وہ ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوگی اور اس کی آگ کے شعلے اور اس کا دھواں اور اس کی چیخ اور اس کی آواز۔ تو جب وہ قریب آئے گی تو اس کی آواز پر سارے مرد عورت زمین پر گریں گے اور سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا اللہ میری جان میری جان، ماں نہیں، ابا نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، بھائی نہیں، میری جان۔ میں تو آپ عام لوگ ہیں، انبیاء نبی کہیں گے یا اللہ میری جان، ابراہیم خلیل جیسے کہیں گے یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا، باپ کا بھی نہیں کرتا، میری جان۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان میری جان۔ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک نفسی نفسی، نوح علیہ السلام نفسی نفسی، یحییٰ زکریا باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، سلیمان داؤد باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، یوسف یعقوب باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، یعقوب و اسحاق باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، اسحاق ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، اسماعیل ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی۔ یہ نبیوں کا حال ہے، میرا کیا حال ہوگا؟ لیکن اسی ہنگامے میں جب ہر مرد عورت کہے گا نفسی نفسی، ایک آواز ابھرے گی امتی امتی، ایک آواز آئے گی امتی امتی، ایک دکھ بھری ایک درد بھری آواز آئے گی امتی امتی۔ سننے والے حیران ہو گئے یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں مانگا، اپنی امت کو مانگ رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ جب آواز کی طرف نظریں لگیں گی او یہ تو محمد رسول اللہ ہے، جھولی پھیلی ہوئی ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے، اے رب میری کون سی امت ساری زندگی شراب بیچتے رہے، کون سی امت ساری زندگی ڈرگز بیچتے رہے، کون سی امت ساری زندگی زنا کرتے رہے، کون سی امت ساری زندگی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے، ساری زندگی جوا کھیلتے رہے۔ آپ تو کہتے دفع ہو جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، نہ تم نے میری عزت کا خیال رکھا، نہ میری نسل کی قربانیوں کا تیرے معصوم بچے نیزوں پہ چڑھ کے اس کے تم چند کوڑوں پہ کیا ظلم اٹھا کے آئے ہو، دفع ہو جاؤ یا اللہ نے جہنم میں ڈال۔ یہ کہنے کا موقع تھا، میں قربان جاؤں اس نبی رحمت میں، اس کامل اکمل نبی، اس ہادی رحمت، میں کہاں سے الفاظ لوں ان کی تعریف کی۔ دو ہستیوں کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا، ایک اللہ ایک اللہ کا رسول، ہر ایک کا حق ادا ہو سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ وہ کہتے جا ان کو آگ میں ڈال دے، انہوں نے نہ مجھے دیکھا، نہ میرا گھر دیکھا، نہ میرے پیٹ پہ پتھر دیکھے، نہ میرا راتوں کو تڑپنا دیکھا، نہ میرا مچلنا رونا دیکھا، نہ عہد میں ٹوٹے دانت دیکھے، نہ طائف میں بکھرا خون دیکھا، نہ کربلا میں اولاد کے سر نیزوں پہ چڑھے دیکھے۔ دفعہ دور کر دے میری آنکھوں سے، میں قربان جاؤں اس نبی رحمت پر۔ کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، نہ یہاں بھلایا نہ وہاں بھلایا۔ آپ کے لیے ممبر آئے گا، میرے حبیب بیٹھو، تو آپ کہیں گے اب مجھے خیال آئے گا اگر میں بیٹھا تو یہ مجھے لے کے جنت میں نہ چلا جائے، اور تو اللہ کہہ رہا بیٹھ کرو، تو میں کیا کروں گا؟ میں خود زمین پہ کھڑا رہوں گا، ممبر پہ ہاتھ رکھ دوں گا، کہ اللہ تیری مان لی، میں ہاتھ رکھا ہوا ہے، لیکن میں بیٹھوں گا نہیں کہ میں اپنی امت کا آخری حساب کروا کے جاؤں گا، ایسے نہیں جاؤں گا۔ آؤ بھائی، ہمارا نیا سال ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، ویسے تو جنوری بھی اللہ کا، محرم بھی اللہ کا، سورج اللہ نے بنایا تو جنوری فروری بھی اللہ کا، اور چاند اللہ نے بنایا تو محرم ربیع الاول بھی اللہ تعالیٰ کا، دونوں ہی اللہ کے ہیں، کسی نے یہ لے لیا کسی نے وہ لے لیا۔ ہم نے چونکہ چاند کا کیلنڈر بنایا تو ہمارا تو اب سال شروع ہو رہا ہے، ہمارا تو نیو ایئر اب ہے، ہمارا نیو ایئر رونے سے شروع ہوتا۔ کیسا اللہ نے نظام بنایا، کسی اور مہینے میں یہ واقعہ ہو جاتا، نئے سال کے شروع میں یہ واقعہ رکھا ہے کہ ہر ایک کو پتا چلے کہ ہاں
नया साल खुशी मनाने के लिए नहीं होता, नया साल आखिरत की तैयारी के लिए होता है कि एक साल चला गया, एक साल और जिंदगी से निकल गया और जल्दी से अल्लाह को राजी करने का, कोई काम करने को, तौबा करने को, अल्लाह को राजी करने। लेकिन आप क्या कह रहे हैं? या रब्बे उम्मती उम्मत, या रब्बे उम्मती उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। और ऐसी शफ़क़त और मोहब्बत आप कहेंगे या अल्लाह ये मेरी उम्मत के हिसाब मेरे हवाले कर, मैं लूंगा, तू ना ले, मैं लूं। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे आप क्यों लेना चाहते? कहेंगे मैं इसलिए लेना चाहता हूं कि इनके जितने ऐब सवाब है ना वो किसी को पता ना चले, तो मेरे सामने आ जाए तो इनको शर्मिंदा ना होना पड़े, तो मैं कुर्बान जाऊं। फिर वो रब्बे मोहम्मद है, उसने अपने हबीब की लाज रखनी है, वो कहेंगे मेरे महबूब अगर आप इनका हिसाब लेंगे और आप इनके गुनाह देखेंगे तो फिर इनको आपसे तो बड़ी शर्म आएगी। नहीं, मैं आपको भी नहीं देता, मैं इनका हिसाब पर्दे के पीछे लूंगा, किसी को पता नहीं चलने दूंगा। इतनी बड़ी हस्ती, और आगे देखो ताइफ में पत्थर पड़ रहे और हर कदम पे पत्थर पड़ते हैं, यहां तक कि एकदम पत्थर पड़ने से तो खून नहीं निकलता, पत्थर कौन सा कोई तीर होता है, पत्थर तो पत्थर, लेकिन इतने पत्थर पड़े पिंडलियों के ऊपर के पट गई, उनसे खून निकलते 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 जो जूता था पांव में ऐसे साथ ऐसे चिपक गया। सारी कायनात के दुल्हा सरदार बेहोश होके गिरे। तो आपके गुलाम जैद ने नौकर थे, उन्होंने उठाया कंधे पर, भागे, पीछे वो सर पे चढ़े हुए पत्थर मार रहे हैं और आप जितना भाग सकते थे भागे, यहां तक के बेहोश होके गिरे। खून ज्यादा निकल गया तो उन्होंने कंधे पर उठा, दौड़ लगाई और आगे सामने बाग था, किसका? सबसे बड़े दुश्मन का, मक्की वाले उतबा बिन रबिया। उतबा कौन है? ये जंगे बदर में जिसके हाथ में झंडा था, और जंगे बदर में कुरैश मक्का के लश्कर का जो चीफ था वो उसका बाप। लेकिन जैद को कोई पनाह नजर नहीं, बाग में घुस गया और अल्लाह के नबी को एक अंगूर की बेल के नीचे लटाया। तो जान का दुश्मन उतबा, लेकिन जब अल्लाह के नबी को खून खून देखा तो उसका दिल भी पिघल के रह गया। कहने लगा हाय हाय, ताइफ वालों ने मोहम्मद के साथ क्या करता। जिस पर दुश्मन को रहम आया हमें उस पर रहम नहीं आया, हमने उसके आंसुओं की कोई कीमत नहीं लगाई। वो इतना इमोशनल हुआ कि जल्दी से गया और प्लेट में अंगूर तोड़ 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 के सजाए। जब जाने लगा तो फिर शर्म और वो एक हिजाब दरम्यान में आड़े आ गया, तो अपने गुलाम को बुलाया, अद्दास अद्दास की ले जा। वो जो आदमी जख्मी पड़ उसे जाकर कि तुम्हें रिश्तेदारी की कसम मेरे अंगूर रद्द न करना खा। हालांकि मौका था कि कत्ल करता, हर वक्त कत्ल करने के मंसूबे बना रहे, अभी मौका था कि कत्ल करता। ऐसा हाल था कि कातलों के भी आंखों में आंसू नहीं आए तो तुम्हारी आंखों में नहीं आए। चंद पौंडों पे अपने नबी को बेच दिया। कहने का अद्दास ये ले जा। वो जो आदमी लेटा पड़ा उसे कहना तुम्हें रिश्तेदारी की कसम देता हूं मेरे अंगूर बदना करना खा। अद्दास आए और आकर अंगूर पेश किए। कल जब आप अल्लाह के सामने खड़े होंगे, हो सकता है कि आपका एक शेर आपके हक में गवाही दे। दीन को पिलाएं, बयान को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।